صحابہ جگمگ جگمگ نے نبی دے پیارے پیارے صحابہ تن من دھن لاگے تن من دھن لاگے نبی دے پیارے پیارے صحابہ آقا دے نالوں نہ کیتیاں وفاواں آقا دے نالوں نہ کیتیاں وفاواں سونے نبی پھر دتیاں دعاواں سونے نبی پھر دتیاں دعاواں جنتی جنتی نے جنتی جنتی نے نبی دے پیارے پیارے صحابہ تن من دھن لاگے تن من دھن لاگے نبی دے پیارے پیارے صحابہ وال نبی دے ٹین نہیں دین دے پانی وضو دا ہتھاں تے لین دے وال نبی دے ٹین نہیں دین دے پانی وضو دا ہتھاں تے لین دے انج دین دیوانے انج دین دیوانے نبی دے پیارے پیارے صحابہ تن من دھن لاگے تن من دھن لاگے نبی دے پیارے پیارے صحابہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید عزیز طلبہ آج 14 اگست سن 2023 ہے اور آج کی تاریخ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دے سکیں کہ پاکستان کیوں بنا، اس کے بننے کے اسباب کیا تھے اور پاکستان بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے، کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام
جب آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس اسلام کی جو عملی تصویر آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی اس میں یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت دلائی اور لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور مزید لوگوں کو غلام نہ بنایا جائے۔ اور اس کی مثال ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت اس طرح دلائی کہ اس کے اوپر اجر اور ثواب بیان کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے اس غلام کے بدلے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ کسی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کی غلامی سے جس دن نجات ملی اس غلامی سے نجات کے موقع پر سابقہ امتوں کے اندر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی اور ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی تھا، اگر اس کو اور اس کی قوم کو اس دن غلامی سے نجات ملی تھی، فرعون کے تسلط سے نجات ملی تھی، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کی رغبت دلائی، جو کہ آج تک الحمدللہ مسلمان رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو فرعون کے تسلط سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسی نعمت کہ جس نعمت کی وجہ سے انبیاء کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس نعمت پر بالاولیٰ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کیوں بنا اور پاکستان بننے کا سبب کیا تھا؟ آپ نے سکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا 2 قومی نظریہ۔ پاکستان بننے کا جہاں پر کئی اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان قوم تھی، ایک ہندو قوم تھی، ایک سکھ قوم تھی، اور زیادہ وہاں پر جو ہے نا وہ ہندوؤں کا راج تھا، ہندوؤں کی حکومت تھی، ہندوؤں کا تسلط تھا، اور جو ہندو تھے ان کا اور مسلمانوں کا نظریہ یکسر مختلف تھا۔ مختلف کس طرح تھا؟ مسلمان ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک الہ کو پوجنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے، جبکہ ہندو وہ کئی
بتوں کی پوجا کرنے والے، کہیں وہ سانپ کی پوجا کرتے، کہیں وہ بندروں کی پوجا کرتے، کہیں وہ پانیوں کی پوجا کرتے، کہیں وہ انسانوں کی پوجا کرتے، کہیں کسی چیز کی پوجا، کہیں کسی چیز کی پوجا۔ ہندوؤں کے اندر بہت سارے خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کا ایک خدا نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا ایک الہ تھا، ایک خدا تھا، مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے اور ہندو بہت سارے خداؤں کو ماننے والے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا یہ بھی فرق تھا کہ جس کو مسلمان ذبح کرتے تھے اللہ کی عبادت کے طور پر، اس کو ہندو اپنا خدا مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں۔ یہ گائے ماتا، گائے کے وہ پجاری ہیں ہندو، گائے کو پوجتے ہیں اور گائے کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کے پیشاب کے نیچے نہاتے ہیں، اپنے جسم پر اس کا پیشاب ڈالتے ہیں اور اس کے پیشاب کو متبرک سمجھتے ہیں، برکت والا سمجھتے ہیں۔ جبکہ مسلمان اسی گائے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کا نظریہ یکسر مختلف تھا۔ وہ جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، مسلمان اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور یہ ذبح کرنا باقاعدہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینا، تو مسلمان جس کی عبادت کے طور پہ گائے کو ذبح کرتے تھے، کافر اس گائے کو اپنا خدا مانتے تھے۔ یہ بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں بہت زیادہ فرق تھا، ان کا نظریہ اور تھا، ان کا نظریہ اور تھا۔ انہی مختلف نظریات کی وجہ سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ان کی مسجدوں پر حملے، ان کو نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دی جاتی، ان کو عیدین کی موقع پر اجتماعات نہ کرنے دیے جاتے، ان کی عبادات میں خلل ڈالا جاتا۔ اور اگر کوئی مسلمان آج بھی وہاں پر ہندوستان میں یہ کیفیت موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان جہاں پر کوئی گائے وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ہندوؤں کا زور ہوتا ہے تو وہ اس مسلمان کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے نا وہ ڈر کے اندروں میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق تھا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں۔ پھر جب ہندوؤں کا تسلط تھا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس سارے علاقے کو بر صغیر پاک و ہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بر صغیر کے نام سے اس کو بولا جاتا تھا۔ تو اب جب بر صغیر کا جو دور تھا اس کے اندر ہندوؤں کا مسلمانوں پر تسلط تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ان اداروں کے اندر فوقیت ہندوؤں کو دی جاتی، مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا۔ تعلیم کے معاملے میں ہندوؤں کو آگے رکھا جاتا، مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا۔ ایسے ہی ملازمتوں اور نوکریوں کے معاملے میں جو اچھی جابز ہوتی، اچھی ملازمتیں ہوتی، وہاں پر ہندوؤں کو آگے رکھا جاتا، مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مسلمان باوجود تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت ہونے کے ان کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا، ان کو نوکریوں ملازمتوں سے محروم رکھا جاتا، ان کو میدان میں آگے نہ نکلنے دیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ جب یہ سارے حالات تھے تو اس وقت پھر مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، جن میں سے قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ
دیگر جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، قائدین تھے، وہ یہ بات بیٹھ کر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو مسلمان تو مٹ جائیں گے، مسلمان تو دن بدن ظلم و ستم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں اور ان کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تو ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو عنقریب وقت آئے گا کہ مسلمان انتہائی غلامی کی زندگی میں چلے جائیں گے اور ہندو ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے 200 سال تک انگریز حکومت کر چکا تھا۔ اس سے پہلے 200 سال تک بر صغیر پر حکومت کس نے کی ہے؟ انگریز نے کی ہے۔ اور انگریز نے بھی اس کے نزدیک تو جو ہے نا وہ ہندو کیا، سکھ کیا، مسلمان کیا، وہ سارے جو ہے نا وہ ان کو اپنا مخالف سمجھتا تھا، سب کے اوپر اپنا تسلط اور اپنی حکومت اس نے جمائی ہوئی تھی، اور اس کے قوانین کے مطابق یہ سارے لوگ زندگی گزارنے پہ مجبور تھے۔ لیکن اس انگریز کی غلامی سے بھی نجات حاصل کرنے کے لیے اگر کوشش کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے۔ مسلمانوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا، مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ان انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی، پھر وہ تحریک باقاعدہ جہاد کی صورت میں منتقل ہوئی، اور سر سید جو ہے نا وہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر جو ساتھی تھے، انہوں نے مل کر جب تحریک چلائی، اور اس تحریک کی نتیجے میں وہ انگریزوں کو نقصان پہنچایا، انگریزوں کو بر صغیر سے بھاگنے پہ مجبور کیا، ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو جب انگریز بر صغیر کو چھوڑ کے گیا تو اس کے جانے کے بعد پھر ہندوؤں کا تسلط مسلمانوں پر جم گیا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے قائدین اور لیڈروں نے مل کر یہ سوچا کہ ہمیں ہندوؤں سے نجات حاصل کرنی ہے، ان سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ پھر اس موقع پر ایک جو ہے نا وہ تحریک دوبارہ سے چلی، ہندوؤں سے آزادی کی تحریک، اور پھر ایک جماعت کا انعقاد کیا گیا، جماعت ایک بنائی گئی جس کو مسلم لیگ کہا جاتا ہے، اور مسلم لیگ کے اندر وہ لوگ، وہ علماء شریک ہوئے، وہ قائدین، وہ لیڈر شریک ہوئے جن کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ایک الگ سے ریاست ہونی چاہیے، مسلمانوں کا ایک الگ سے وطن ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان رہ کر اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں اور اللہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور پھر اس کے بارے میں جو تحریک چلی، محنتیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، لوگوں نے قربانیاں دیں، اور بڑے جلسے ہوئے اور بڑے جلوس نکالے گئے، اور پھر وہ ایک نعرہ لگایا گیا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اچھا، وہ مسلم لیگ اور تھی جو پاکستان بنانے کے لیے اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جو ایک تحریک چلائی گئی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا، وہ مسلم لیگ اور تھی۔ یہ آج پاکستان میں جو مسلم لیگ ہے نا، جو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہی ہے، یہ اور مسلم لیگ ہے، وہ اور مسلم لیگ تھی۔ اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اس کے اندر لیڈر، بڑے بڑے قائدین، انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، اور اس تحریک کا، اس مسلم لیگ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے اندر یہ تصور دینا، لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا کرنا، لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینا، لوگوں کو اس بات کی سوچ دینا کہ ہم نے الگ ایک ملک بنانا ہے، الگ ایک وطن بنانا ہے، الگ ایک ہم نے ریاست قائم کرنی ہے جہاں پر اسلام کا نظام ہوگا، جہاں پر مسلمان کھلے دل اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں گے، جہاں پر صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے ان پر عمل کیا جا سکے گا۔ تو ایسی ایک ریاست، ایسا ایک وطن جو ہے نا وہ ہمیں بنانا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو پھر یہ نعرہ بنایا گیا،
جو پاکستان کو بنانے کے لیے ایک سوچ، ایک تصور جو مسلمانوں کو دیا گیا کہ ہم نے وہ ملک جو بنانا ہے وہ کس کے لیے بنانا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر بنانا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا، سوچ یہ تھی کہ ہندو ہمیں یہاں پر قربانیاں نہیں کرنے دیتے، ہم اس ملک میں اللہ کے نام پر قربانیاں کر سکیں گے۔ ہندو ہمیں یہاں پر سرعام نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں احکامات کو بجا لا سکیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ایک سوچ دی گئی لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ کوشش کریں کہ ایسا ایک ملک بنایا جائے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ جس کی بنیاد کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ ملک بنایا جائے۔ اور پھر اس کے لیے محنت کی گئی، کوشش کی گئی، تحریکیں چلائی گئی، اس کے لیے جلسے کیے گئے، اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ سن 1947 میں پاکستان جو ہے نا وہ معرض وجود میں آیا، اور جب پاکستان بنایا گیا تو اس وقت نعرہ کیا لگایا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اب سن 1947 میں پاکستان بنا، اور پھر جب پاکستان بنا اس وقت مسلمانوں نے کتنی کو قربانیاں دیں۔ توجہ ادھر میری طرف رکھیں سارے۔ اس وقت مسلمانوں نے کتنی کو قربانیاں دی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر چھلنی کیا گیا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اور ہمارے بڑوں نے جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، اور جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، انہوں نے جو اپنی آنکھوں دیکھے حالات بیان کیے ہیں، اور جو اس تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معصوم بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھینا جاتا، اور اس کو کہا جاتا تم پاکستان چاہتے ہو، تمہیں پاکستان لینا ہے۔ پھر اس کو اچھالا جاتا بچے کو، اور نیچے نیزہ رکھ دیا جاتا۔ بچہ جب اوپر سے نیچے آتا تو وہ نیزے میں پرویا جاتا۔ معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا گیا، اور ان کو کہا جاتا تھا تم پاکستان لینا چاہتے ہو۔ نوجوان بہنوں کو، مسلمان بہنوں کو ہندو سرعام ان کی عزتوں کو لوٹتے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے، ان کے ساتھ زنا کرتے، ان کی عزتوں کو لوٹ کے کہتے تھے لو تمہیں پاکستان چاہیے تھا، یہ لو پاکستان۔ جب پاکستان بنا تھا تو بوڑھی ماؤں کے سامنے ان کے نوجوان بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ جب پاکستان بنا تھا، اس پاکستان کا نام لینے کی وجہ سے بوڑھوں کو مارا گیا، جوانوں کو قتل کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا تو جو ہندوستان سے ٹرین مسلمانوں کو لے کے آئی تھی، جب وہ ٹرین پاکستان کے اسٹیشن پر پہنچی اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے جب اس ٹرین کا استقبال کیا، تو جب وہ آ کر رکی تو وہ خون اس کے ڈبوں سے بہہ رہا تھا، اس ٹرین سے خون نکل رہا تھا۔ تو جب مسلمانوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ زندوں کی ٹرین نہیں تھی، وہ شہداء کی ٹرین تھی۔ اس کے اندر جتنے مسلمان مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو شہید کر دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ تم پاکستان جا رہے ہو، ہم تمہیں زندہ پاکستان نہیں جانے دیں گے۔
وہ جب ٹرین پاکستان میں پہنچی وہ شہداء کے ساتھ بھری ہوئی تھی، اس میں زندہ لوگ نہیں تھے۔ معصوم بچوں کو قربان کیا گیا، 1 نہیں 20 نہیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور کتنی ہی مائیں بہنیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی، موت کے حوالے کر دیا کہ ہماری عزت نہ لوٹی جائے، ہمارے ساتھ برا سلوک نہ ہو۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ان مسلمان بہنوں اور بیٹیوں نے خودکشیاں کی، کنووں میں چھلانگیں لگائیں، پانی میں ڈوب کے مر گئیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان بن رہا تھا۔ پاکستان اتنی ایسے نہیں بن گیا کہ کسی نے ٹرے میں رکھ کے آپ کو دے دیا لو یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، پاکستان کے لیے بچے ذبح کروائے گئے، عزتیں لٹائی گئیں، بڑی تعداد کے اندر ایسی عورتیں موجود تھیں جن کو ہندوؤں نے اپنی غلامی میں لے لیا، ان کو پکڑ کے قید کر لیا۔ اور یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ایک اخبار میں یہ خبر لگی تھی یا کسی رسالے میگزین کے اندر پڑھا تھا میں نے کسی جگہ پر کہ آج بھی جب کہ پاکستان کو بنے اس وقت 76 سال ہو چکے ہیں، آج بھی کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو اس سن 1947 میں جب پاکستان بنا تو ان ہندوؤں نے ان کو پکڑ کے عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور آج بھی وہ ہندوؤں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ہندوؤں کی جو ہے نا وہ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہندوؤں کے گھروں میں آج بھی رہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ اس طرح پاکستان بنا، بڑی قربانیاں دی گئی۔ ہمارے استاد، ہمارے شیخ مولانا خالد گرجاکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہمیں واقعات سنایا کرتے تھے، یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ایک عورت جا رہی ہے، ایک بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک بچہ اس نے انگلی لگایا ہوا ہے اور وہ جا رہی ہے۔ ہندوؤں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا میں کئی دن سے بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ انہوں نے اس بچے کو جو اس کی انگلی کے ساتھ چل رہا تھا اس کو کاٹ کے ذبح کر کے کاٹ کے آگ پہ بھون کے کہا لو یہ کھا لو۔ اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر کے بھون کے اس کو دیا جا رہا ہے، یہ کھا لو۔ اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پینے کے لیے پانی دو۔ انہوں نے اس کا دوسرا بچہ چھینا، اس کو ذبح کر کے اس کا خون نکالا، کہا یہ پی لو۔ تم پاکستان جانا چاہتی ہو؟ تمہیں پاکستان چاہیے؟ لو یہ پاکستان۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کی قربانیاں دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو جو ہے نا وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہوئی دیکھی، ان کی عزتیں لوٹتی ہوئی دیکھیں، اپنے سہاگ اجڑتے ہوئے دیکھے، بیوہ اپنے آپ کو ہوتے ہوئے دیکھا، سارا خاندان انہوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر جب وہ پاکستان کی دہلیز پر پہنچے، پاکستان کی سرحد پہ پہنچے، پاکستان کا بارڈر کراس کیا تو وہ لوگ زمین پہ گر گئے اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے سارا خاندان کٹوا لیا ہے، پر اللہ تیرا شکر ہے ہم اس ملک میں پہنچ گئے ہیں جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے پاکستان کی کیا قدر ہے، جنہوں نے اپنے خاندان لٹوائے، اپنے بچے ذبح کروائے،
اپنی بیٹیاں ذبح کروائیں، اپنے بیٹے ذبح کروائے. اور ہمارے بڑے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے جب پاکستان ہجرت کر کے آنا چاہا تو جو کچھ ان کے پاس ذخیرہ جمع تھا کتابوں کا، عالم دین تھے، کتابیں بے شمار تھیں، وہ سب کتابوں کو آگ لگا کے آنا پڑا کہ اگر ہم ایسے ہی نکل گئے تو یہ ہندو جو ہے ہماری کتابوں کی، ہماری مقدس کتابوں کی توہین کریں گے. اپنے گھر چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آئے. اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جو نظریے کے تحت بنے ہیں. کتنے ملک ہیں؟ 2 ملک جو نظریے کے تحت بنے ہیں. بلکہ نظریے کے تحت بننے والے 2 ملک ہیں. ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں نے باقاعدہ ایک نظریے کے تحت آباد کیا کہ ہم نے یہاں پر اپنی ایک ریاست بنا کے تو پھر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانا ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے. وہ ان کا نظریہ تھا. ان کا نظریہ اسلام کو مٹانے کا تھا. اس نظریے کے تحت انہوں نے اسرائیل کو بنایا. اور دوسرا ملک جو نظریے کے تحت بنا وہ لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا. اور لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بننے والا صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ 2 ملک ہیں. ایک مدینہ المنورہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو حکومت قائم کی تھی، مدینہ المنورہ میں جو ریاست اسلامی بنائی تھی، اس کی بنیاد بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کو جب بنایا گیا تو پاکستان کو بنانے کی بھی جو ہے نا وہ ایک نظریہ تھا جس کے تحت اس کو بنایا گیا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں یہ بہت اس بات پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک مدینہ المنورہ، اسلامی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور دوسرا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک پاکستان جو اس مسلمانوں نے بنایا. دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس ریاست، جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کبھی مٹ سکتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں مٹ سکتا. قیامت تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا. اور جو ریاست، جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے. ساری دنیا بھی پاکستان کے مخالف ہو جائے، ساری دنیا بھی پاکستان کو مٹانا چاہے، انشاءاللہ رب اس کو نہیں مٹنے دے گا. اللہ اس کو قائم رکھے گا، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا. ان کے نظریات مسلمانوں کے نظریات سے یکسر مختلف تھے. وہ جس کی پوجا کرتے تھے مسلمان اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے. مسلمانوں کا ایک اللہ، ہندوؤں کے کئی خدا. تو اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے ملک ہو جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو، جہاں پر اللہ کی توحید کا نظام نافذ ہو، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نظام نافذ ہو، جہاں پر اسلامی احکامات کا نفاذ ہو، جہاں پر مسلمان شرعام اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں، جہاں پر امن ہو، جہاں پر سکون ہو. لیکن افسوس یہ پاکستان بنایا تو اس مقصد کے لیے گیا تھا، لیکن یہ اغیار کی سازشوں کا شکار ہوا
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، آج پاکستان میں توحید کی علمبرداری نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہندوؤں نے کئی خدا بنائے ہوئے تھے، مسلمانوں نے پاکستان کے اندر کئی خدا بنا لیے، کئی مشکل کشا بنا لیے، کئی حاجت روا بنا لیے، کوئی کسی قبر کا پجاری ہے، کوئی کسی ولی کا پجاری ہے، کوئی کسی مزار کا پجاری ہے، کوئی کسی درخت کا پجاری ہے، کوئی کسی پتھر کا پجاری ہے۔ عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھو، پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا۔ آپ بولو، پاکستان اس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے بنا ہے؟ کہ یہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہو، اور جب تک یہ ایک اللہ کی عبادت والا نظام پاکستان میں نافذ نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں امن اور سکون نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کو مستحکم کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان مستحکم ہو جائے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، یہاں پر امن ہو، یہاں پر سکون ہو، یہاں پر عزتوں کا تحفظ ہو، جانوں کا تحفظ ہو، مالوں کا تحفظ ہو، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ کس نظام کو نافذ کیا جائے؟ لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اور ہم آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب اغیار کی سازشوں سے ہمارے مسلمانوں کے بعد حکمرانوں نے ان کے نصاب میں سے یہ باتیں نکالنی شروع کر دی ہیں تاکہ مسلمان بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا، پاکستان کو بنانے کے اغراض کیا تھے، مقاصد کیا تھے، پاکستان مارد وجود میں کیوں آیا تھا۔ آج اکثر لوگ آپ کو ایسے بدبخت نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں او جی پاکستان اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف درمیان میں ایک باؤنڈری لائن ہے، بس ایک ہی ہے سب کچھ، پاکستان بھی وہی ہے، ہندوستان بھی وہی ہے۔ یاد رکھنا یہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جو بندہ یہ بات کہے کہ پاکستان ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بندہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو غلط لائن دے رہا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے، آج بھی آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر اخبارات کو پڑھ کے دیکھیں کہ کتنے مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم نے گائے کیوں ذبح کی، گائے ہمارا خدا ہے، تم نے اس کو ذبح کر دیا۔ آج بھی وہ لوگ گائے کے پجاری ہیں، آج بھی وہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، آج بھی وہ لوگ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے اس کو اپنے اوپر ڈالتے ہیں، نہاتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اور کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ اور ہندو اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں اکٹھے؟ نہیں رہ سکتے۔ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، آپ اس کو ناپاک سمجھتے ہو۔ وہ گائے کو خدا مانتے ہیں، آپ گائے کو ذبح کرتے ہو۔ وہ سانپوں کے پجاری، وہ گنگا جمنا کے پجاری، وہ بتوں کے پجاری، وہ بندروں کے پجاری، وہ انسانی شرمگاہ کے پجاری، اور ہم کس کے پجاری ہیں؟ سارے بولو کس کے پجاری ہیں؟ تو ایک اللہ کو پوجنے والے اور ہزاروں کو پوجنے والے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ایک ہی ہے جی ہندوستان پاکستان، کوئی فرق نہیں ہے، ان کو پوچھا کرو اگر ایک ہی ہیں تو ہر سال ہندوستان میں آج بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، مسلمانوں کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایک واقعے میں 50-50 70-70 80-80 100 مسلمان آج بھی ہندوستان میں جب ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور بدبخت تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہندو مسلمان ایک ہی ہیں؟ یہاں یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو
ایک اسلامی ملک دیا ہے، الگ سے ایک وطن دیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ جس کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان جس کو بنایا گیا کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ تو اس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا نظام لانا ہے انشاءاللہ۔ آپ اس بارے میں کوشش کریں گے؟ جب آپ آگے پڑھنے کے بعد میدان میں نکلیں گے تو اس بارے میں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی پولیس کے محکمے میں جاتے ہیں، کسی فوج کے محکمے میں جاتے ہیں، کسی اور محکمے میں جاتے ہیں، جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پر بات کس کی کریں گے؟ اسلام کی۔ کس کی بات کریں گے؟ اسلام کی، لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے۔ اس نظام کو نافذ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اور جب لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا پھر ہمارے ملک میں امن ہوگا، سکون ہوگا، عزتیں محفوظ ہوں گی، جانیں محفوظ ہوں گے، مال محفوظ ہوں گے، اور ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو انشاءاللہ محفوظ ہوگی۔ اور پھر یہاں پر ایک اللہ کا نظام چلے گا، رسول اللہ کا نظام چلے گا، جس میں ہر ایک کی عزت کا تحفظ ہوگا۔ یہ ہمارا پرچم ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پرچم کے اندر دو رنگ ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سفید ہے۔ یہ سفید رنگ تھوڑا ہے اور سبز رنگ زیادہ ہے۔ بھلا یہ آپ کو پتہ ہے اس کس بات کی علامت ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سبز رنگ علامت ہے مسلمانوں کی، کہ یہاں پر کثیر تعداد میں کون بستے ہیں؟ بولو۔ پاکستان میں کثیر تعداد میں کون بستے ہیں؟ مسلمان۔ اور جو سفید رنگ ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ غیر مسلموں کی۔ کس کی علامت ہے؟ غیر مسلموں کی، کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر مسلمان تو بستے ہی ہیں لیکن یہاں پر غیر مسلم بھی بستے ہیں، اور اسلام کا نظام ایسا اعلیٰ ہے کہ اسلام کے نظام نے پاکستان کے اندر غیر مسلموں کو بھی امن دیا ہوا ہے۔ کیا دیا ہوا ہے؟ امن دیا ہوا ہے، سکون دیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، کیا وہاں پر مسلمان، ان کی عزتیں، ان کے آبرو، ان کے ایمان، ان کی دولتیں، ان کے مال، ان کے کاروبار آج بھی محفوظ ہیں؟ نہیں محفوظ۔ آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے، ہندوستان کے اندر مال، جان، عزت و آبرو داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کا یہ نظام ایسا اعلیٰ نظام ہے کہ پاکستان کے اندر عیسائی بھی بستے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر اور مذاہب کے پیروکار بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ اسلام سب کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تو اپنے اپنے مذہب کے اوپر رہ کر اپنی اپنی عبادت گاہوں میں تم اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرو۔ اسلام ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کس کا درس دیتا ہے؟ یہ ہمارا جھنڈا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم لوگوں کی عزتوں کے، آبروؤں کے، جانوں کے، مالوں کے دشمن نہیں ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا گیا یا ان کی عزت و آبرو اور ان کے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر انشاءاللہ ہم جہاد کا علم اٹھائیں گے، جس طرح ہمارے اکابرین نے اٹھایا، ہم جہاد کا علم اٹھائیں گے، اور اسلام کے غلبے کے لیے پھر ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب مسلمانوں کو ستایا جائے گا، جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا۔ اور یہ کام انشاءاللہ ہماری ریاست کا ہے، یہ کام ہماری فوج کا ہے۔ اللہ کرے ان کو اس بات کی سمجھ آئے اور وہ اپنے ملک پاکستان کے سرحدوں کی بھی حفاظت کرے، اور جس بنیاد پر یہ پاکستان بنایا گیا، لا الہ الا اللہ
اس بنیاد کی بھی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی ہمارے پاس ہمت طاقت ہے ہم پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بھی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے شرک نہیں کرنا، اور ہم نے کسی کو شرک کرنے بھی نہیں دینا۔ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، ہم نے ان کو آگاہی دینی ہے، ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ، اور ہم نے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانا ہے، کہیں انشاءاللہ، اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان زندہ باد، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی پائندہ باد۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں یہ علم اور آگاہی حاصل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کیوں بنا، اور پاکستان بنانے کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ جو پیغام ہم نے آپ کو آج دیا ہے، آپ کو سمجھ آیا ہے؟ سب کو سمجھ آیا ہے؟ آپ یہ پیغام آگے پہنچائیں گے؟ اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ؟ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ آپ پر قرض ہے کہ آپ نے یہ پیغام اپنے گھروں تک آگے پہنچانا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، اور دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس کو دشمن کی ناپاک نگاہوں سے اور اس کی شرارتوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔